کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ فضل و کرم سے آج جمعیت کا جو انتخاب ہے، منگل کے دن صوبے کا انتخاب ہوا بنگلور میں، اس سے پہلے صوبے والوں نے ضلع کا انتخاب کیا۔ یہ ترتیب ہے جمعیت کے انتخاب کی کہ یہ جو جمعیت کا انتخاب ہوتا ہے صرف 3 سال کے لیے ہوتا ہے۔ جو صدر بنتا ہے 3 سال کے لیے، جو سیکریٹری بنتا ہے 3 سال کے لیے، 3 سال کے بعد یہ باڈی ڈیزالو ہو جاتی ہے، پھر نئے سے انتخاب ہوتا ہے۔ بیلگام میں بھی ماشاءاللہ بیلگام والوں کو ہدایت تھی کہ ضلع کے انتخاب سے پہلے سارے تعلقوں کا انتخاب کر لیں، تو ہم نے ماشاءاللہ پورے تعلقوں کا انتخاب کیا۔ گوکاک باقی رہ گیا تھا، کسی وجہ سے گوکاک باقی رہ گیا تھا، تو گوکاک کا انتخاب آج ہونے جا رہا ہے۔ پھر ضلع کا انتخاب ہوا، ضلع کے انتخاب کے بعد سارے اضلاع والوں کو منگل کے دن بلایا گیا تھا۔ ہم 21 لوگ بیلگام سے پہنچے تھے، اور الحمدللہ وہاں پر جو کارگزاری سنائی گئی جو آپ کے سامنے ہے۔ ایک بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جیسے مفتی مولانا بشیر صاحب نے 50 لاکھ کے بارے میں جو بات کی تھی، ہماری کارگزاری جو آئی کرناٹک کی سطح پر تقریباً الحمدللہ کرناٹک والوں نے بغیر کسی کے تعاون کے کرناٹک والوں نے 12 کروڑ کا کام کیا ہے 3 سال میں۔ کتنے کروڑ کا؟ 12 کروڑ کے سامنے 50 لاکھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 12 کروڑ کا کام کیا ہے۔ ان میں سے ضلع بیلگام والوں نے 4.5 کروڑ کا کام کیا ہے۔ ضلع بیلگام والوں نے ابھی جو مولانا بشیر صاحب نے کارگزاری سنائی، یہ پروگرام ہوا، وہ پروگرام ہوا، وہ پروگرام ہوا، اس کا خرچہ نہیں سنا ہے۔ پرسوں کا آپ کا ایک ہلکا سا پروگرام ہوا، اس کا خرچہ کتنا ہوا معلوم؟ کھانا جو آپ نے کھلایا اس کا خرچہ کتنا ہوا؟ ایک پروگرام کو اگر ہم کاؤنٹ کرنے جائیں گے تو کروڑوں کی تعداد میں اس کی رقم پہنچتی ہے جو جمعیت کر رہی ہے۔ ہم صرف پروگرام سناتے جا رہے ہیں، اس کا خرچہ ہمیں معلوم نہیں، اور خرچہ عام طور پہ لوگ اٹھا لیتے ہیں، وہ چاول لایا، وہ دال لایا، اس نے کر لیا۔ لیکن اجلاس کے بعد ہمارا ایک کام ہونی چاہیے کہ مکمل طور پہ اس اجلاس کا، اس پروگرام کا خرچہ مرتب ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ اور الحمدللہ بیلگام ضلع والوں کے پاس باریک سے باریک چیز بھی نوٹ ہے الحمدللہ، جب چاہے پوچھو دکھا سکتے ہیں۔ تو ہماری یہ گزارش ہے تعلقے والوں سے کہ تعلقے والے بہت کام کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کرتے ہیں، لیکن ضلع والوں کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی۔ اور جمعیت کا دستور یہ ہے کہ زونوں میں کام ہو رہا ہے تو تعلقے والوں کو اطلاع دیں، تعلقے والے کام کرتے ہیں تو ضلع والوں کو اطلاع دیں، ضلع والے کام کرتے ہیں تو صوبے والوں کو اطلاع دیں۔ اکثر ہمارے اضلاع میں جو کارگزاری سنائی گئی، ہم نے تو صرف 80 لاکھ کی کارگزاری سنائی تھی بیلگام کی، لیکن جب دوسرے اضلاع والوں نے سنانا شروع کر دی تو ہم نے ہمارا پورا پروگرام بیٹھ کے مولانا سلیم صاحب اور میں نے بیٹھ کے مرتب کیا، 80 لاکھ کی جگہ پر 4.5 کروڑ کا کام ہوا ہے۔ ایسے ہی سنایا تھا ہم نے بھی، یہ پروگرام ہوا، وہ ہوا، لیکن اس کا خرچہ کاؤنٹ نہیں کیا تھا۔ جب خرچہ کاؤنٹ کرنے سے پتہ چلا کہ 4.5 کروڑ تک گیا ہے۔ یہ چیز ہے اصل۔ اس کے لیے گزارش ہے، مولانا محمود مدنی صاحب کی آمد پر جو 50 لاکھ کا وعدہ تھا گوکاک والوں کا، جمعیت ایک ایسی تنظیم ہے، دعوت و تبلیغ کی تنظیم لوگوں کی معاد کی فکر کرتی ہے، خانقاہ کی تنظیم لوگوں کی معاد کی فکر کرتی ہے، اور مدارس والے لوگوں کے معاد کی فکر کرتے ہیں۔ جمعیت ایک ایسی تنظیم ہے جو معاد کے ساتھ معاش کی فکر کرتی ہے، معاد کے ساتھ معاش کی فکر کرتی ہے۔ سیلاب آ گیا، حالات آ گئے، پریشانی آ گئی، جمعیت کھڑی ہوتی ہے۔ تو جمعیت گویا سمجھ لو تبلیغ کی محافظ ہے، جمعیت سمجھ لو خانقاہ کی محافظ ہے، جمعیت سمجھ لو یہ مدرسوں کی محافظ ہے۔ مدرسوں پہ انگلی اڑتی ہے تو میدان میں جمعیت آتی ہے، خانقاہ پہ جمعیت اڑتی ہے، انگلی اڑتی ہے تو میدان میں جمعیت آتی ہے۔ مدرسوں پر اور تبلیغ پر انگلی اڑتی ہے تو جمعیت آتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، ضلعی کورٹ کے اندر، تعلقہ کورٹ کے اندر کتنے مقدمات۔ کل ہمارے ایک عالم کبیر بڑے عالم کو گرفتار کیا گیا،
لیکن جمعیت میدان میں اتری ہوئی ہے اور اس مقدمہ کو لڑ رہی ہے اور 14 دن کے اندر اس مقدمے کو حل کرنے کا جمعیت یہ عزم کر چکی ہے. یہ ہے جمعیت کے کارنامے، کروڑوں کی مقدار میں ہوتے ہیں. 50 لاکھ کا وعدہ کر کے نہ دینا، آپ کا اعتماد جمعیت پر سے ختم نہ ہو. جیسے وعدہ کر کے چلے گئے مولانا محمود مدنی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ان کے لیے 50 لاکھ کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتے. لیکن اس کے بعد دلی فسادات، لاک ڈاؤن، پریشانیاں، حالات، باہر ملک سے آنے والا تعاون بند ہو گیا، ملکوں کا تعاون بند ہو گیا، صوبے کا تعاون بند ہو گیا، کرناٹک والوں کا تعاون بند ہو گیا، مہاراشٹر والوں کا تعاون بند ہو گیا. اب دلی میں جو پیسہ آتا ہے صوبوں کے تعاون سے آتا ہے. سارے صوبے والوں نے اپنے اپنے لاک ڈاؤن میں خرچ کر ڈالا اور صوبوں کا تعاون دلی نہیں پہنچا. یہاں تک کہ دلی کے 200 کے عملے کو جو کام کرتا تھا ان کو ریزائن دلوانا پڑا. یہ سارے حالات آنے کی وجہ سے یہ تعاون ہم کو نہیں مل سکا. تو اس کے لیے جمعیت پر سے اعتماد ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تعاون وعدہ کرنے کے بعد نہیں دینا یہ ہمارے اکابرین کی شان نہیں ہے. ہم اس سے زیادہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے. جب ایک سیلاب کے لیے، بہار کے سیلاب کے لیے 6 لاکھ روپے آپ یہاں سے دے سکتے ہیں، تو آپ جو گوکاک کے سیلاب کے موقع پر آپ کی کروڑوں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں پیسہ خرچ ہوا ہے، وہ آپ کے پاس شاید اگر کاؤنٹ ہوگا، رقم کے حساب سے اگر کاؤنٹ کریں گے تو کتنے لاکھ تک وہ مالیت چلی جاتی ہے. اس کے لیے میں نے اس کی صفائی کر دی آپ کے سامنے کہ 5 لاکھ کی بات جو 50 لاکھ کی جو بات آئی، 50 لاکھ ہم نے انتھک کوشش کی، بنگلور والوں کے پیچھے لگے، بنگلور والوں نے دلی والوں کے پیچھے لگے. مولانا نے معذرت کر دی. اس وقت بڑے حالات میں ہم لوگ، سارا تعاون بند ہوا ہے، سامنے دلی فسادات ہیں اور سامنے جو حالات بہت دشوار ہیں. اس کے لیے تعاون کے اندر معذرت کر دی کہ کسی اور موقع پر دیکھا جائے گا. وہ تعاون بنگلور نہیں پہنچا تو بنگلور سے بیلگام نہیں آیا، 1 روپے بھی نہیں آیا. بیلگام نہیں آیا تو گوکاک نہیں آیا. آپ سب کے دل صاف ہو گئے نا گوکاک والوں پر بھی. اور میری گزارش ہے، ہمارے ضابطے کے تحت جو جمعیت کا انتخاب گوکاک میں ہوا ہے 2013 میں ہوا ہے. 2013 کے بعد جو جمعیت کا آپ کا انتخاب ہوا ہے وہ بیلگام والے اس میں مشاہد کی حیثیت سے شریک نہیں تھے. میری درخواست آپ کو یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کو ہمارے تعلقے میں ہوگا، اگر ہمارے تعلقے کے اندر جمعیت کے اصول کے خلاف اگر چھوٹا موٹا کوئی کام ہو گیا تو آئندہ اس کے اثرات زونوں پہ پڑتے ہیں اور زون پر پڑتے ہیں. تعلقہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو زون والے غلطی کرتے ہیں اور بیلگام والے اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کے اثرات صوبے پہ پڑتے ہیں. اس کے لیے جو بھی کام ہوگا منظم طریقے پر ہو، تحریری شکل میں ہو، لکھا پڑھائی کے ساتھ ہو، باقاعدہ تاریخ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہو، جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ دستور کے مطابق ہو. جمعیت کے دستور کے اندر جو انتخاب کی مہم چلائی جاتی ہے، شرائط میں سے یہ ہے کہ ممبر بننے کا اسی کو حق ہے جو تقریباً 1000 ممبر سازی کرے. شرائط بتا رہا ہوں میں. 1000 جو ممبر سازی کرتا ہے، جو ممبر سازی کے بک آتے ہیں، پہلے 2 روپے میں چلتے تھے، ابھی 10 روپے میں ہے. جو بھی ممبر بنتا ہے اس کو 1000 ممبر بنانا پڑے گا، تبھی اس کو آئندہ ٹرمپ میں ممبر بنایا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تو ہمارے ممبر سازی گوکاک تعلقے میں ہوئی ہی نہیں، تو اس کو نظر انداز کر کے ہم لوگ آئندہ اس بات کو سوچے کہ جو بھی اس وقت جمعیت کا ممبر بنے گا اس کو کم سے کم 1000 ممبر بنانا پڑے گا. 1000 کیا بنانا پڑے گا؟ اور ایکٹیو ممبر بننے کے لیے آن لائن جو بھی آج ممبر بنے گا اس کو ایکٹیو ممبر بننا پڑے گا. 100 روپے کی فیس ادا کر کے، 100 روپے کی فیس ادا کر کے آن لائن ممبر بننا ہے. اس کو آن لائن یعنی موبائل کے اندر باقاعدہ ایپ ہے جمعیت کا، اس میں جو بھی اراکین ابھی 21 کی باڈی بنے گی، جو بھی بنے گی، ان کو 2100 روپے بھر کے 100 روپے اپنے ذاتی رقم لگا کے ایکٹیو ممبر بننا پڑے گا. وہ ایکٹیو ممبر جو ہے بنگلور والوں کے، بنگلور اور دلی تک وہ پورے کے پورے موبائل کے ایپ کے اندر اس کے نام رہیں گے باقاعدہ، اور وہ اس کے اندر ایکٹیو ممبر بن جائے گا. اس کی ذمہ داری ہوگی آئندہ جب انتخاب کے لیے بنگلور والے آئیں گے بیلگام کو، انہوں نے شرط رکھی ہے وہ ایکٹیو ممبر کی لسٹ لے کر ہم سامنے بیٹھیں گے اور وہ ایکٹیو ممبر جتنے ممبروں کو بنائے گا، ممبر سازی کرے گا 1000 کے اوپر، تو اس کو اس کی رائے مجمع میں دینے کا حق دیا جائے گا. اور جو 1000 سے کم ممبر بنایا ہے اس کے ممبر بننے کی رائے مجمع میں دینے کا حق نہیں دیا جائے گا. یہ دستور بتا رہا ہوں میں. اس سال تو نہیں ہوگا یہ، اس سال تو ابھی بنا لیں گے جمعیت. آئندہ سال سے بیلگام والوں کی بھی جمعیت ویسے ہی بنے گی، تعلقے والوں کی بھی جمعیت ویسے بنے گی. کام کو تقسیم کر کے کرنا ہے. ماشاءاللہ کارگزاری بہت تسلی بخش کارگزاری تھی.
دل کو مطمئن کرنے والی کارگزاری تھی، اور ہم سب مل کر کام کریں گے تو اللہ کام میں چار چاند لگائیں گے، مزید ترقی ہوں گی۔ رقم کے بارے میں وضاحت کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑا تھا، کیونکہ میں خادم جمعیت ہونے کی حیثیت سے ضلع کے اعتبار سے یہ رقم گوکاک کو نہیں پہنچی ہے۔ آپ سب کے دل مطمئن ہو جائے، اس میں بلگام والوں کا کوئی قصور نہیں، بنگلور والوں کا بھی کوئی قصور نہیں، اور نہ حضرت مولانا محمود مدنی کا کوئی قصور ہے۔ کس کو پتا ہے کہ آج میں نے کوئی رقم کا وعدہ کیا، کل کیا حالات آنے والے ہیں؟ کل کے حالات کسی کو معلوم نہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات کے بدلنے سے احکام بھی بدلتے ہیں، حالات کے بدلنے سے احکام بھی بدلتے ہیں۔ اس کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ وقتی طور پر بدلی جاتی ہے، اس کے لیے آپ اس سے مطمئن ہو کر ابھی انتخاب کی کارروائی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ دلوں کو مطمئن کر کے یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رائے دینا شروع کر دیں، پھر انتخاب کے بعد انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد مختصر سے حضرت مولانا ساجد صاحب کی بات ہوگی، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔